اور کیا مقصد تھا؟ دیکھیے، حضور غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں امن کے تعلق سے، امن و امان کے تعلق سے، چیریٹی کے تعلق سے، غریبوں، ضرورت مندوں، پریشان حالوں کی مدد کے تعلق سے، آج کا یہ پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ غوث پاک کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں انسانوں کی خدمت کے حوالے سے، عام انسانوں کی خدمت کے تعلق سے جو ان کی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام آج یہاں انجام ہوا۔ نشہ مخالف مہم بھی تھی کچھ اس میں؟ نشہ کے تعلق سے علماء کرام نے اپنے اپنے بیانات میں، اپنے اپنے تاثرات میں لوگوں تک یہ پہنچایا ہے کہ نشہ حرام ہے اور غوث پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غوث پاک نے پوری زندگی نشے کے خلاف میدان عمل میں اتر کر کام کیا ہے، نشے کے خلاف میدان عمل میں جنگ لڑی ہے غوث پاک نے برائیوں کے خلاف۔ تو مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، غوث پاک کی تعلیمات پر عمل یقیناً کریں گے تو ان کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ بہت جلد ہی انشاءاللہ آل انڈیا سنی جمیعت العلماء کی طرف سے جو تھانہ اکائی کے صدر ہیں حضرت علامہ محفوظ الرحمان صاحب، وہ ایک میٹنگ کال کرنے والے ہیں نشے کے تعلق سے۔ اس میں بڑی تعداد میں علماء کرام شریک ہوں گے اور انشاءاللہ نشہ مخالف تحریک کو پھر سے انشاءاللہ پروان چڑھائیں گے۔ جی، ممرہ کے سینئر انسپیکٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ نشہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن یہاں وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم سے کہ پولیس فورس کی کمی کے ناطے ہمارا کنٹرول کمزور ہو رہا ہے۔ ہم نے خود کمشنر سے بھی مطالبہ کیا ہے، ڈی جی مہاراج سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ممرہ میں زیادہ سے زیادہ فورس بھیجیں۔ دیکھیے، خرافات کی تردید جو ہے وہ علماء اپنے ممبروں سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تا روز قیامت تک۔ جو نوجوان اس طریقے کی خرافات کرتے ہیں انہیں اس خرافات سے باز آنا چاہیے، غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ قرآن کے پیروکار ہیں، حدیث رسول کے پیروکار ہیں۔ جو قرآن تردید کرتا ہے غیر شرعی کاموں کی، جو حدیث رسول تردید کرتی ہے غیر شرعی کاموں کی، تو اس سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ غوث پاک نے قرآن کی تعلیم پر پوری زندگی عمل کیا اور قرآن کی تعلیم کو پوری زندگی عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو غوث پاک نے پوری دنیا میں عام کیا اور اس سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں سنور گئیں۔ تو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جب ہم غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ایک سچے شہری، ایک سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ جو شہید راہ مدینہ نے جس جلوس غوثیہ کا انعقاد فرمایا تھا اور اس کا مقصد وحید یہی تھا کہ فلاحی، رفاہی انسانیت کے وصول و طریق کو یہاں ممرہ کی سرزمین پہ عام و تام کیا جائے۔ الحمدللہ میں نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور معین المشائخ کی قیادت میں یہ جلوس انسانیت، فلاح اور بہبود اور مسلمانوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام شائع کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، جسے ہمیں اور سب کو، پورے ملک کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ رہ گئی بات آپ کی جو بیرون ملک، الحمدللہ 33 اور 34 ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہوئے۔ رب کا شکر ہے کہ بزرگوں کی تعلیم، جو صوفیہ اور بزرگان دین جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، آل رسول جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تعلیم سے آج اسلام خوشبو کی طرح ان ملکوں میں پھیل رہا ہے اور اس کی برکتیں غیروں میں پہنچ کر کے ان کو مطمئن اور ان کی روح کو تابندہ اور پائندہ کر رہی ہیں۔ اور میں خود بتاؤں کہ ہالینڈ جس ملک میں رہتا ہوں، آئے دن ڈچ برادری یعنی نان مسلم بہت تیزی کے ساتھ وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی سیرت کو اور حضور کے غلاموں اور اولیاء کرام، غوث اعظم حضور خواجہ معین الدین چشتی اور مشائخین اہل سنت کی سیرتوں کو اور ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم کو دل میں بڑی راحت اور سکون میسر ہوتا ہے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ اسلام ان ملکوں میں پھیل رہا ہے اور اسلام ایک امن کے طور پہ اب الحمدللہ پہچانا جا رہا ہے۔ اسلام کا متعلق جو میڈیا میں اسلام فوبیا کا معاملہ ہے، تو اس کا کوئی اثر عوام میں وہاں کے بیرون ممالک نظر آتا؟ اسلامی فوبیا کو متاثر کرنے کے لیے کوششیں تو کی گئیں، لیکن الحمدللہ علماء اور مشائخ نے بڑی جگر کاوی سے اور بڑی حکمت اور مواعظ حسنہ سے اس کو روکا، اور لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اثر تو کچھ ضرور ہوا تھا، لیکن الحمدللہ وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اصل وہ ہے جو قرآن کی تعلیم ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلق عظیم ہے، جس سے محبت اور مودت اور یکسوئی اور بھائی چارگی کا پیغام ملتا ہے، اس کا اثر اب نہیں ہو رہا ہے۔